تو دھاگے کے بغیر اور بغیر کرواہٹ کے اگر قیمہ کریلے میرے طریقے سے بنائیں گے نا تو اس بات کی تو میں گارنٹی دوں گی گھر والے پوری گرمیاں آپ سے بار بار بنوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں۔ تو میں ہوں فضا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں۔ آج آپ سے شیئر کروں گی میں بھرواں کریلے یا قیمہ بھرے کریلے، وہ بھی بغیر دھاگے کے۔ انٹرسٹنگ ریسیپی ہے، بہت ہی ایزی ہے اور کھانے میں امیزنگ ہے۔ تو ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں، اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلیں پھر ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو ٹیسٹی قیمہ بھرے کریلے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو قیمہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں۔ تو جس کے لیے میں نے کوکر میں ڈالا ہے آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئل۔ آئل میں شامل کر دیں ایک بڑے سائز کا پیاز، اسے آپ لوگوں نے سلائس کر کے ڈالنا ہے۔ اب پیاز کو فرائی کریں گے اور اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر لائٹ سا گولڈن ہو جائے۔ جیسے ہی پیاز کا کلر لائٹ گولڈن ہوا، میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ادرک اور لہسن کا پیسٹ۔ تو 1 ٹیبل سپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں۔ مکس کریں گے ادرک لہسن کو اور ساتھ کے ساتھ ہی ڈال دیں گے قیمہ۔ اب قیمہ میں 1 کلو کے برابر استعمال کرنے لگی ہوں۔ قیمہ میں نے بیف کا لیا ہے، آپ یہی ریسیپی مٹن کے قیمے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ عید آنے والی ہے تو عید پر یہ ریسیپی بنائیں، یقین کریں کھا کر مزہ آ جائے گا۔ قیمہ شامل کر دیا ہے، مکس کریں گے اور اس طریقے سے اسپیچولا کی مدد سے قیمے کی گٹھلیوں کو توڑتے جائیں اور پہلے اچھے طریقے سے قیمے کو مکس کر لیں ادرک لہسن اور پیاز میں، اور پھر اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے۔ تو مسالوں میں میرے پاس ہے نمک، ½ ٹیبل سپون ڈالوں گی۔ اس کے علاوہ شامل کریں گے اس میں ہلدی، تو 1/4 ٹی سپون میں اس میں ہلدی کا ڈالنے لگی ہوں۔ لال مرچ کا پاؤڈر بھی استعمال کروں گی 1 ٹی سپون، آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں۔ دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں اور زیرہ پاؤڈر ڈالیں اس میں ½ ٹیبل سپون۔ بس جی یہی مرچ مسالے ڈلیں گے اور ساری چیزوں کو طریقے سے مکس کریں۔ قیمے میں مسالوں کو مکس کرتے رہیں اور اچھے طریقے سے بھون لیں 7 سے 8 منٹ کے لیے۔ قیمہ بھی بھون جائے گا اور مسالے بھی مکس ہو جائیں گے۔ قیمے کا پانی جیسے ہی ڈرائی ہوگا، قیمے کو گلانے کے لیے میں شامل کروں گی پانی۔ تو کوکر میں بنا رہی ہوں تو میں 1 گلاس پانی ڈال رہی ہوں، آپ پتیلی میں بنائیں تو پانی کی مقدار کو بڑھا لیں۔ کور لگا دیں اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے قیمے کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تو جب تک قیمہ گل رہا ہے ٹائم ضائع نہیں کریں گے، کریلے چھیل کر تیار کر لیتے ہیں۔ تو 1 کلو قیمے کے لیے میں 1 کلو ہی کریلے استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، قیمہ بھرے کریلے جب بھی آپ لوگ بنائیں چھوٹے سائز کا کریلا لیا کریں، اس سے کیا ہوگا فیلنگ اچھے طریقے سے بھری جائے گی، زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی۔ بڑے کریلے لیں گے نا تو آپ سے سنبھالے ہی نہیں جائیں گے، میڈیم سائز کے چھوٹے کریلے لیں۔ اب دیکھیں بغیر کٹ لگائے ہی میں ان کو چھیلوں گی، تو آپ جیسے کریلے کو چھیلتے ہیں ویسے چھیل لیں۔ میں بس ہلکی ہلکی سی اوپر اسکن اس طریقے سے چھری کی مدد سے ریموو کر لوں گی، کھرچ لوں گی۔ اگر آپ کریلے کا چھلکا نہیں اتارتے تو بس ایز اٹ از ہی اسے رہنے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب دیکھیں کریلے کا ٹاپ ہم نے نکال لینا ہے اس طریقے سے، اور آپ پریشان نہ ہو، یہ کریلا ضائع نہیں ہوگا، اس کا استعمال بھی اسی ریسیپی میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو قیمہ بھرے کریلے بنانے کے لیے کریلے کو سینٹر میں سے کٹ لگایا جاتا ہے، بیج نکالنے کے بعد دوبارہ سے دھاگے سے اسے سیل کر دیتے ہیں قیمہ بھر کر۔ میں ایسا نہیں کروں گی، پرانا دور گزر گیا۔ میرے طریقے سے بھرے ہوئے قیمہ کریلے بنائیں گے نا تو یقین کریں حیران ہی رہ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک بٹر نائف لے لینی ہے، یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ ایک چھوٹے چمچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بٹر نائف کی مدد سے آپ راؤنڈ راؤنڈ گھماتے جائیں، آرام سے کریلے کے بیج نکل آئیں گے۔ ویسے بھی چھوٹے کریلے ہیں، ان کے بیج زیادہ سخت نہیں ہیں، اتنے آرام سے بیج نکلیں گے کہ کٹ لگانے کے بعد بھی نہیں نکلتے۔ تو یہاں پر دیکھیں بہترین سا کریلا ہمارا تیار ہو چکا ہے، اندر سے نیٹ اینڈ کلین ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی کے کریلے بھی آپ لوگوں نے صاف کر کے تیار کر لینے ہیں۔ بس بٹر نائف کو گول گول گھماتے جائیں اور سارا گودا باہر آ جائے گا۔ تو سارے کریلے میں صاف کر چکی ہوں، اور جو کریلوں کا ٹاپ نکال کر میں نے رکھا ہوا تھا نا، اس کو بھی میں نے باریک باریک سا کاٹ کر رکھ لیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا استعمال بھی ہم قیمہ کریلے میں ہی کریں گے، تو یہ ضائع تو بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ چلیں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، کریلے کی کڑواہٹ یا کوڑ کو دور کرنے کے لیے ڈالنا ہے نمک۔ تو نمک ڈالوں گی میں 1 ٹیبل سپون کے قریب، اور ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا سا کریلوں کو مسل لوں گی اور 10 منٹ کے لیے رکھ دوں گی۔ 10 منٹ کے بعد 2 سے 3 پانی میں اسے اچھے سے دھوئیں اور خشک کر کے ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ قیمے کی طرف چلتے ہیں۔ تو قیمے کو پکتے ہوئے 20 سے 25 منٹ گزر چکے ہیں، اور دیکھیں
آئل اوپر آ چکا ہے، قیمہ اچھے طریقے سے بھن چکا ہے۔ اگر اس میں پانی ہو تو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں اور قیمے کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ جیسے قیمہ ٹھنڈا ہوگا کریلے بھی ریڈی ہیں بھرنے کے لیے، تو دیر کس بات کی، ایک چھوٹا سا چمچ لیں اور کریلوں کے اندر قیمہ بھرتے جائیں۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہ قیمہ بالکل بھی باہر نہیں نکلے گا۔ تو بس آپ لوگوں نے اب کچھ بھی نہیں کرنا، ریسیپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ میرے طریقے سے قیمہ بھرے کریلے بنائیں گے نا تو یقین کریں ریسیپی کے ساتھ ساتھ فائزہ کے بھی فین ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں دبا دبا کر قیمہ بھریں اور اس طریقے سے چمچ کی مدد سے آپ قیمے کو اینڈ تک بھر لیں۔ سارے کریلے میں بھر چکی ہوں، اب ہم نے کرنا ہے ان کو فرائی۔ تو ایک فرائنگ پین لے لوں گی اور اس میں ڈالوں گی تقریباً 1/4 کپ کے برابر کوکنگ آئل۔ آئل گرم ہو جائے تو پھر کریلے ڈال دیں اور دیکھیں کریلوں کو ہم نے چاروں سائڈوں سے راؤنڈ راؤنڈ گھماتے ہوئے فرائی کرنا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ۔ ساتھ کے ساتھ ڈال دیں گے اس میں کٹے ہوئے باریک کریلے، جو ٹاپ نکالا تھا نا ہم نے، بس وہی، یہ بھی ساتھ کے ساتھ بھونتے رہیں گے۔ تو یقین کریں قیمہ کریلے ایک ایسی ریسیپی ہے، ابو کی فرمائش پر جب میری امی بنایا کرتی تھی تو پورا دن ہی لگ جاتا تھا۔ اب میرے طریقے سے بنائیں، شارٹ کٹ طریقہ ہے، آسانی سے بنے گا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ تو بس الٹتے پلٹتے رہیں کریلوں کو جب تک چاروں سائڈوں سے ہلکا گولڈن کلر نہیں آ جاتا۔ کریلے ریڈی ہیں، انہیں اتار کر نیچے رکھ لیں۔ قیمہ جو بچ گیا تھا کریلے بھرنے کے بعد اسے فلیم آن کریں اور دوبارہ سے چڑھا دیں۔ اب اس قیمے میں ڈالیں گے 2 بڑے سائز کے پیاز اور 3 سے 4 موٹے والی ہری مرچیں موٹا موٹا کاٹ کر شامل کر دیں۔ 2 بڑے سائز کے ٹماٹر لیں اور انہیں بھی رفلی سا چاپ کر شامل کر دیں۔ مکس کریں گے۔ یہاں پر کریلوں کا ہم نے بھرتا تیار کرنا ہے، یعنی کہ مسالہ تیار کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بچے ہوئے قیمے میں پیاز اور ٹماٹر ڈالتے ہیں، قیمہ ٹیسٹی تو بنے گا ہی، قیمے کی مقدار بھی بڑھ جائے گی۔ مکس کریں گے ٹماٹر اور پیاز کو اور اس میں ڈال دیں فرائی کیے ہوئے کریلے۔ تو آپ لوگوں نے آئل سمیت ہی ڈال دینے ہیں۔ مکس کریں، آپ جیسے مرضی مکس کریں، یہاں پر قیمہ بالکل بھی نہیں نکلنے والا۔ بس مکس کریں گے، فلیم کو بالکل دم والی فلیم پہ لے آئیں، کور لگا کر 15 منٹ کے لیے کریلوں کو دم پہ لگا دیں۔ پیاز اور ٹماٹر کے پانی میں ہی یہ کریلے اچھے طریقے سے گل جائیں گے۔ 15 منٹ کے بعد آپ ذرا قیمہ کریلے کی لک تو چیک کریں، ماشاءاللہ سے بھنا ہوا قیمہ ہے۔ پیاز ٹماٹر سافٹ ہو کر گل کر مکس ہو چکے ہیں اور کریلے بھی اچھے طریقے سے سافٹ ہو چکے ہیں۔ یقین کریں منہ میں پانی آ رہا ہے، میری تو یہ فیوریٹ ریسیپی ہے۔ گرما گرم کرے کو سرو کریں گے، مگر پہلے ڈالیں گے اس پر ڈھیر سارا ہرا دھنیا۔ تندور کی روٹی اور نمکین لسی کے ساتھ آپ اسے سرو کریں۔ تو گرمیوں کی یہ خاص اور اسپیشل ریسیپی ہے جسے میں نے اپنے ہی طریقے سے بنایا ہے۔ آپ لوگ یہ بنائیں تو صحیح، بڑے تو بڑے بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ شوق سے کھا لیں گے۔ کریلے بالکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے اور نرم بنیں گے، ایک دم سافٹ، آپ کے منہ میں گھلتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو کاٹ کر دکھاتی ہوں۔ قیمہ اینڈ تک بھرا ہوا ہے کریلے میں اور فرائی کرنے کے بعد بھی بالکل بھی نہیں نکلا۔ یہ دیکھیں، تو لگ رہے ہیں نا یہ قیمہ کریلے ٹیسٹی؟ تو پھر ریسیپی ٹرائی کریں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ آپ کے ایک پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فائزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ٹل دین، اللہ نگہبان۔